بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا بہت ہی اہم سوال اور ان کا جواب منکرین حدیث کے طرف سے بہت ہی مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ احادیث جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل حجت ہے، قابل استناد ہے. حال یہ ہے کہ بخاری میں جس کو تم یہ لقب دیتے ہو کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ارادہ فرمایا تھا خودکشی کرنے کا، لیکن جبریل علیہ السلام تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہ آپ خودکشی نہ فرمائے. پھر جب وہی میں تھوڑا سا انقطاع ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور ارادہ فرماتے کہ اپنے آپ کو یہاں سے گرا دے، لیکن پھر جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے کہ اسی طرح کام نہ کرے. یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے آپ کی کتاب بخاری شریف میں ہے. یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے، الجامع الصحیح البخاری. اس میں ایک باب ہے کتاب التعبیر. کتاب التعبیر میں یہ ایک لمبی روایت ہے. یہ کتاب التعبیر یہ ایک لمبی روایت ہے. اس میں اس تفصیلی روایت کے آخر میں ایک روایت ہے کہ فیما بلغنا، کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فیما بلغنا حزنا غدا منہ مرارا کی یتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقى نفسه منه تبدو له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جاش ويقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. اب اس آیت میں اس روایت سے وہ دو باتیں بطور استناد کے پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے. پہلی بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار ہی اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے کہ یتردى من رؤوس شواهق الجبال، کہ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دے. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر ہے کہ خودکشی حرام ہے. اسی طرح صحیح روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ فرمایا تھا خودکشی کرنے کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں یہ بعد میں لکھی گئی ہے، یہ قابل احتجاج نہیں ہے. ایک اعتراض ان کا یہ ہے. دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے انک رسول اللہ حقا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنی نبوت میں شک تھی، جبکہ یہ دونوں باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا کہ جو باتیں یہ ایک من گڑت ہے، اور اس اعتراض کو لے کر وہ تمام ذخیرے روایات پر پانی پھیر دیتے ہیں. کہتے اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث یہ بعد میں لکھی گئی ہے یہ لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، لہٰذا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے. اب ان کے اس اعتراض کے دو جوابات ہیں. سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے سن لیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ روایات، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، جو مرفوع ہے، جس کی سند متصل ہے صحابہ تک، جس کی سند متصل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ روایت تو صحیح ہے. لیکن جو روایات مرفوع نہیں ہے، منقطع ہے،
انہوں نے کسی کا قول نقل کیا ہے یا کسی کی بات نقل کی ہے اور اس میں انقطاع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کی اتصال نہیں ہے، صحابہ تک اس سند کی اتصال نہیں ہے، تو وہ روایات قابل احتجاج نہیں ہے۔ اب دیکھو اس روایت میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے فیما بلغنا، ہم تک کی بات پہنچی ہے، راوی ذکر نہیں کیا کہ کس نے ہم تک کی بات پہنچائی ہے، تو لہٰذا اس ٹکڑے کو لے کر اعتراض کرنا یہ سب سے بڑی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے، کوئی مرفوع روایت تو نہیں ہے کہ تم اس بات کو لے کر احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر بیٹھو، یہ کوئی عاقل آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ پہلا جواب اس کا یہ ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے، لہٰذا یہ قابل احتجاج نہیں ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ ضعیف ٹکڑا ہے، کیونکہ یہ منقطع ہے اور اصول قرآن کی بھی خلاف ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ بات قابل احتجاج نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب علی سبیل التسلیم، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ٹکڑا بھی صحیح ہے، پھر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ارادہ ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے اختیاری طور پر اور ایک ہے غیر اختیاری طور پر۔ تو جو ارادہ اختیاری طور پر ہو وہ تو نبوت کے منافی ہے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کسی کے دل میں ایک بات آئے فطری طور پر تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر دیکھے آدمی تو بہت ساری مثالیں اس کے بارے میں ملتی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کرنے والے ہیں ان لوگوں کے پیچھے۔ تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے تھے نعوذ باللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیر اختیاری طور پر ایک تڑپ تھا، ایک کھڑن تھی، اس کی تعبیر اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے۔ تو اسی طرح اس روایت میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دے، تو ایک فطری امر تھی، غیر اختیاری طور پر تھی۔ دوسری مثال اس کی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس دن سے پہلے مر جاتی اور میں بولی بصری ہوتی، کوئی میرا تذکرہ بھی نہ کرتا۔ دیکھو اب یہ اعتراض تو آپ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام نے نعوذ باللہ خودکشی کے ارادے فرمایا تھا، نہیں بالکل نہیں، بلکہ غیر اختیاری طور پر ان کے دل میں ایک بات آئی تھی، اللہ نے اس کی تعبیر کی قالت یا لیتنی مت قبل هذا۔ اسی طرح اس روایت میں بھی غیر اختیاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی تھی کہ یتردى من رؤوس شواہق الجبال، اختیاری طور پر نہیں تھی، اور جو ارادہ اختیاری طور پر ہوتا ہے وہ نبوت کے منافی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، اور جو روایات منقطع ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہوتے، لہذا اس بات کو لے کر اعتراض کرنا سب سے بڑی جہالت و حماقت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ارادہ تھا یہ غیر اختیاری طور پر ارادہ تھا، اور غیر اختیاری طور پر کسی چیز کا دل میں آنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر زندگی رہی ملاقات باقی، والسلام۔